الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے عید کیا ہے اور عید کیسے منائیں۔ اس پر چند ایک شارٹ مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک آج 30 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم آج اس بابرکت مہینے اور بابرکت دن کے صدقہ سے ہم سب کے دین دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ آج بالخصوص آخری رمضان المبارک ہے اور کل عید الفطر ہے، اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا کہ عید کیا ہے اور کیسے منائیں۔ رمضان المبارک جتنی برکتوں اجر ثواب کا مہینہ ہے، ثواب فرض کے برابر اور فرض کی عبادت کیا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک آزمائش کا مہینہ بھی ہے، ایمان کے امتحان کا مہینہ ہے۔ کون صبح سے لے کر غروب آفتاب تک حکم کی پابندی کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جھوٹ اور دیگر برے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ دراصل یہ پورا مہینہ جہاں اجر و ثواب اور برکتیں لے کر آتا ہے، وہاں اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے عید کا دن رکھا ہے، خوشی کا دن انہیں عطا کیا ہے۔ جس طرح ایک امتحان سے بندہ گزرتا ہے تو اس سے گزرنے کے بعد اسے اگر کامیاب ہوتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، مبارک وصول کرتا ہے۔ اس حدیث طویل ہے، اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری کر لے تو اسے کیا ملنا چاہیے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تو اس کو پورا بدلہ دینا چاہیے۔ رب فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، آج عید کے اس موقع پر جو لوگ جمع ہوئے ہیں نماز عید کے لیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، نیک اعمال کیے، صدقات و خیرات کیے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا ہے، جو مجھ سے راضی ہوئے میں ان سے راضی ہو گیا۔ پھر فرشتے بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ۔ گویا عید جو ہے یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دین میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ وہ حج کے بعد عید الاضحیٰ ہے، یعنی دونوں خوشیاں عظیم 2 عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہیں۔ اور لیس العید لمن راکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے جو سواریوں پہ سوار ہوا اور گھوما پھرا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ یعنی عید دراصل اس صورت میں ہے جس میں جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیا، اس کے لیے عید ہے۔ عید دراصل ایمان والوں کو ایک گفٹ ہے ماہ صیام کے بعد اس کی تکمیل کے بعد۔ تو اس لیے عید ایک انجوائے کے لیے نہیں ہے صرف کہ ہم نے اس کو یہ صرف لباس کے اندر عید ہے، کھانوں کے اندر عید ہے یا ان چیزوں میں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا لینے کا نام عید ہے۔ جنہیں دسترخوان پہ اپنے پڑوس اڑوس دوستوں میں سے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ اس خوشی میں کھانے میں دسترخوان پہ شامل کریں، کیونکہ وہ حضور نے فرمایا وہ دعوت جس میں غریب شامل نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اس عید کے موقع پر میں سب اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح جو حقیقی معنوں میں اس عید کا مقصد ہے اور اس کے پس منظر جو ہے، وہ جو ماہ صیام اس کا پس منظر ہے، اس کو سمجھ کر اس عید کی خوشیاں منانے اور ان میں اپنے ساتھ دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور بالخصوص غرباء کو ان میں ساتھ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میری گفتگو کو مجھے سمجھنے، عمل پیرا ہونے، سب کو سننے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔